صحبت اللہ والوں کی راہ خدا دکھلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 26 اگست جماعت اسلامی پاکستان کی تاسیس کا دن ہے اور اس دن میں آپ سے مخاطب ہوں. جماعت اسلامی پاکستان 1941 میں بننے والی ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آتی ہے. آپ یقیناً اس کے نام سے تو واقف ہوں گے ہی، اس سے وابستہ افراد سے بھی واقف ہیں. اگر یہ آڈیو آپ تک پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو آپ جماعت اسلامی میں شامل ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یا آپ کے رابطے میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور ہے جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. اس وقت جب کہ جماعت اسلامی اپنے 80 سال مکمل کر چکی ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا تعارف رکھوں. اس تعارف کے لیے کتاب جماعت اسلامی کے 29 سال، جس میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جماعت اسلامی کا تعارف رکھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ وہ بانی جماعت تھے اور انہوں نے 29 سال کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آخر یہ جماعت قائم کی ہی کیوں گئی تھی، اس نے کیا کام طے کیے تھے اور کتنا یہ کاموں کے حصول کے لیے کامیاب رہی ہے. آج 80 سال گزرنے کے بعد میں اسی تقریر کی مدد سے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا تعارف رکھنا چاہتی ہوں. آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آپ جماعت اسلامی کے بارے میں کیوں جانیں. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آگے سنوں یا نہ سنوں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی معاملے میں کوئی رائے بنائیں، اس رائے کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مکمل علم ہو، آپ جانتے ضرور ہوں اور آپ کسی کی بھی ساتھ دیں، کسی کی مخالفت کریں، کسی کے ساتھ شامل ہوں یا نہ ہوں، آپ کی رائے کسی ایک تجربے، واقعے یا کسی انسان کی وجہ سے متاثر نہ ہو. اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم آپ کو مکمل تعارف کے ساتھ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کر رہی ہے. آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں کیوں جانوں کہ جماعت اسلامی کیا ہے. آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں آگے سنوں یا نہ سنوں. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی بھی معاملے میں کوئی رائے بنائیں ہمیشہ علم کی بنیاد پر بنائیں. کسی کا ساتھ دیں، کسی سے مخالفت رکھیں، کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھیں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ کی رائے کسی ایک واقعے، تجربے یا کسی اور کی رائے اس سے متاثر نہ ہو. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس معاملے میں بھی آپ کو مکمل تعارف ہم ضرور دیں. یہ جو جماعت اسلامی پاکستان ہے جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آتی ہے، کبھی آپ کو کوئی میسج بھیجتے ہیں، کبھی درس کی دعوت دیتے ہیں. 35,000 افراد صرف اس کے حلقہ خواتین میں اس وقت ملک بھر میں موجود ہیں. یہ جماعت 75 افراد سے جب شروع ہوئی تھی، میں نے آپ کو سال بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1941 میں. تو کیا یہ ایسے ہی شروع ہو گئی تھی؟ یہ افراد کسی پارک میں ملے، کسی جگہ ملاقات ہو رہی تھی، کوئی گیدرنگ تھی اور وہاں انہوں نے سوچا کہ کیا جماعت بنا لی جائے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ افراد دور دراز سے سفر کر کے اکٹھے ہوئے تھے. ان سارے افراد نے زندگی کا ایک فیصلہ کیا تھا کہ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے لیے گزارنا ہے اور اس کے لیے جو دنیا میں ہم کر سکیں گے وہ ہم کریں گے. یہ فیصلہ کر کے گھروں سے نکلے، ایک جگہ جمع ہوئے، خوب غور و خوض کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر ایک جماعت اسلامی پاکستان کی بنیاد ڈالی. یہاں پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم تاریخ کیوں جاننا چاہتے ہیں. ویسے تو ہسٹری پڑھتے ہوئے سوال بار بار ذہنوں میں آتا ہی رہا ہوگا کہ تاریخ کیوں پڑھیں، لیکن تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہر کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تاریخ کے تجربات سے آگے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جو چیز آپ تک پہنچی ہے اس کی آپ کے پاس قدر ہو. آپ کو یہ معلوم ہو کہ جہاں تک ہم سفر کر کے پہنچے ہیں اس سے پہلے کئی 100 سال میں کیا کیا بیت چکا ہے. اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا نا کہ قرآن بھی ماضی اور مستقبل دونوں پڑھاتا ہے. یعنی قرآن بھی تاریخ پڑھاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے اس سے سبق نہیں لیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ماضی کے بارے میں پڑھے اور مستقبل اور اس کی روشنی میں حال کو بھی پہچانے. لہٰذا تاریخ اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے. اب جب 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی جا رہی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے ہند کے، وہ بہت سارے
سوالات ذہنوں میں اٹھا رہے تھے. ہم جتنی چیزیں آج ابھی پڑھیں گے نا، آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر اس تاریخ میں سال تبدیل کر دوں اور جو باتیں ہم کرتے چلے جائیں گے تو لگے گا کہ یہ آج کی بات ہو رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے تحفظ کی ایک تحریک چل رہی تھی ہندوستان کے اندر. مسلمان جو ہے وہ ترک قومیت اور اس کی بنیاد پہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے لیے یہاں پر بھی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے تھے. مولانا کہتے ہیں کہ ایک سوال اس وقت بھی میرے دل میں آتا تھا کہ اس کی بنیاد تو ترک قوم پرستی ہے، اور اگر یہ خلافت عثمانیہ خود ترکوں نے ہی ختم کر دی تو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا یہ خلافت جو ہے یہ امت کی بنیاد پر قائم ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے تھے. دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا تھا کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ان کے اندر یہ غلط فہمی قائم ہونا کہ دونوں ایک جیسی ہیں، یہ درست نہیں ہے. دونوں ایک جیسی تو بالکل نہیں ہے. دونوں کے درمیان شدید فرق ہیں، مذہبی بنیادوں پہ، تہذیب میں بہت زیادہ فرق ہے، رہن سہن ہر چیز مختلف ہے. اس میں اگر دونوں قومیں برابری کی بنیاد پہ چلنے کی کوشش کریں گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا. خود انگریز بھی اگر دونوں قوموں کو برابری کی سطح پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادہ عرصے چل نہیں پائے گا. اسی دوران بہت سارے ایسے سانحے بھی ہوئے. اس میں یہ بھی ہوا کہ سانحہ جلیانوالہ جس میں انگریزوں کی مخالفت کرتے ہوئے قتل عام کیا گیا تھا، اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی تھی. پھر جا بجا یہ بھی نظر آیا کہ جب مراعات حاصل کرنی تھی، ہندو زیادہ تعداد میں تھے، وہ زیادہ حاصل کر لیتے تھے. پھر یہ بھی نظر آیا کہ آپس میں یقیناً وہ دو قومیں ایک جیسی نہیں تھیں، لیکن تعداد میں ہندو زیادہ تھے، تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی وہ کمزور بھی تھی، کم بھی تھے اور دبے ہوئے بھی تھے. تو جتنا فائدہ اس زمانے میں پہنچ رہا تھا وہ بنیادی طور پہ ہندوؤں کو پہنچ رہا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی ایک تحریک شروع ہو گئی تھی جسے شدعی کی تحریک کہا جاتا ہے. یہ سارے حالات بہت سارے سوال دلوں کے اندر پیدا کر رہے تھے، جس کا ذکر مولانا نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے. یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ دو اہم سوال تو بار بار اٹھ رہے تھے، وہ سوال تو ہمارے سامنے بھی اٹھتے ہیں. اگر غور کیجئے تو یہ سوال تو میں اور آپ بھی اپنے آپ سے کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. وہ سوال یہ تھے کہ آخر اسلام کیا چیز ہے اور یہ کیا چاہتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ مسلمان کون ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا ان کو وہی کرنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں. اور ان دونوں سوال کا فطری جواب جب بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ اسلام قائم ہونے کے لیے اقتدار حاصل کرنے والا ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جب داخل ہو تو پورے کے پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کا کوئی دائرہ تمہارے اس سے باہر نہیں ہوگا. اور پھر یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جس نے اس دین کو غالب رہنے کے لیے بھیجا ہے. تو اسلام ہے تو اقتدار چاہتا ہے، ورنہ یہ اسلام پورا نافذ ہی نہیں ہو سکتا. دوسرے سوال کا جواب یہ کہ یہ مسلمان صرف ایک مذہب ایسا نہیں ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر زندگی اپنی مرضی سے چلتی رہے اور اس زندگی کے اثرات خود پر، دوسروں پر اور معاشرے پر نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس سوال کا جواب مولانا نے جو ڈھونڈا وہ یہی تھا کہ مسلمان تو ایک مشنری قوم کا نام ہے. یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار اور اپنی رفتار سے، جو وہ سوچتی ہے، کرتی ہے، کہتی ہے، جس طرح وہ زندگی گزارتی ہے، وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں پر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اور پھر اس سوال کا جواب ملنے کے بعد اصل مسئلے کی تشخیص ہو جاتی ہے اور یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جہاں جہاں میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں نے وہاں وہاں جب اور آج لکھا ہے. یہ صرف جب نہیں تھا، یہ آج بھی ہے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو صرف ایک قوم سمجھا اور مشنری قوم نہیں سمجھا. اس ذمہ داری کا، نظریے کا، اپنے مقام کا، اپنے مشن کا ادراک نہ رہا، اور انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اصل میں وہ اس زمین پر کس لیے بھیجے گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا.
اور یہ بھی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امت وسط کا جو مقام دیا گیا تھا اس کا ادراک ہی نہیں رہا، اور جب مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنا مقام نہ پہچانا، تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ میں نے دوبارہ یہ لائن لکھی ہے، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، جب بھی اور آج بھی، اور وہ یہی ہونا تھا۔ جب آپ اپنے مقام سے گر جاتے ہیں تو پھر آپ ہر ایک کو اپنے سے بلند مقام پر سمجھتے ہیں۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مغرب سے ایسی مروبیت پیدا ہوئی کہ ایسا لگا کہ سسٹم تو شاید انہی کے پاس ہے، نظام تو شاید ان کے ہی پاس ہے۔ اپنے پاس قرآن ایک مکمل نظام، اپنے پاس ایک ایسا دین جو ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ اور پھر جب آپ کسی سے مروب ہوتے ہیں تو پھر آپ اس جیسا بننے کی کوشش تو کرتے ہی ہیں نا۔ پھر مغربی تہذیب و تمدن کی ایسی پیروی پیدا ہو جاتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اچھا رنگ ڈھنگ بدل لیں گے تو ترقی کر جائیں گے، ان کے جیسے نظر آئیں گے تو شاید معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے نہ تب ایسا ہوا نہ آج ایسا ہوگا۔ پھر اس کے دوسرا اثر جو ہونا ہی ہونا تھا کہ جب نظریہ میرے پاس نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزیں جگہ بنا لیتی ہیں نا، الحاد آ جاتا ہے، سوالات ذہن میں آنے لگتے ہیں، کنفیوژنز ہوتے ہیں، بے دینی اپنی جگہ بناتی ہے، بہت سارے ازم آ جاتے ہیں، ہر دور کے الگ نظریات ہوتے ہیں جو سینوں میں ایسے جگہ بناتے ہیں کہ ایمان میں شک پیدا کر دیتے ہیں۔ مولانا نے جو ایک اور بات اس کے اندر لکھی ہے کہ دو تعلیمی نظام کے اثرات جو ہم نے جب بھی دیکھے اور آج بھی دیکھا، اگر کوئی انسان بہت اچھا ڈاکٹر اور انجینئر ہے لیکن وہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ اسی کو ڈھونڈتا ہے، اور اگر کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ ہے جو کہ کسی تعلیمی ادارے میں جانے کی اور اس کو افورڈ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اور اس طرح ہم خود بخود ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ جن میں دینداری ہوتی ہے ان کو دنیا کا نہ پتہ ہو، اور جن میں دنیا داری ہوتی ہے ان کو دین کا کچھ نہ پتہ ہو۔ اور ان ساری چیزوں کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا، اور کیا نکلا؟ وہی نکلا جو ہمیشہ نکلتا رہا۔ بار بار تاریخ نے دیکھا کہ جن قوموں نے اپنا نظریہ، اپنا مقام فراموش کیا، وہ ذلت کے گڑھے میں جا کر گری ہیں گری، کمزوری میں پڑ گئیں، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، انتشار ہوا، ذہنی پراگندگی ہوئی، کہیں ترقی نہ کر سکیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا اور یہ ہوتا ہی ہے جب تک کہ اپنا مقام خود نہ پہچان لیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نجات کی راہ تو مجھے ایک ہی سمجھ آئی کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور وہ اپنے ایک مبلغ قوم ہونے کو کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں موجود ہیں پہچان سکیں۔ یہی حل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہی حل تھا جو اس وقت مولانا کو اللہ کی رحمت سے سمجھ آیا، اور یہی حل ہے جو آج میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے۔ اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، تو 3 بڑے بڑے کام سمجھ میں آئے۔ پھر میں وہی بات دہراتی ہوں کہ جب بھی یہی 3 کام تھے اور آج بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مروبیت پیدا ہو گئی تھی، افکار اور تہذیب کا غلبہ، ایسے چیزوں کو اڈاپٹ کر لینا جن کی بنیاد کسی الہامی تصور کے اوپر نہیں ہے، جو خود بھٹک بھٹک کے راہیں تلاش کر رہے ہیں، جو خود زمین میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کے افکار کو اپنے دور میں نافذ کر کے اور اپنے نظریات کو فراموش کر کے جو قومیں نقصان اٹھاتی ہیں، اور ہم یہ اپنے آس پاس دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری نئی نسل کیا دیکھ رہی ہے، حالات کہاں جا رہے ہیں، معاشرے کی سمت کو کیا ہو گیا ہے، حیران پریشان جو نسل آج کھڑی ہے، جو یہ سوچ رہی ہے کہ بہتری کہاں سے آئے گی، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہتری وہیں سے آئے گی جہاں سے ہمیشہ آتی رہی کہ قرآن کو لے کر تھام کر اس سے رہنمائی لی جائے۔ پھر اس کے بعد اسلامی نظام زندگی کا مکمل تعارف ہونا تو ضروری ہے۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کے پاس ایک پوری تہذیب ہے، اسلام کے پاس ایک پورا سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، نظام فکر ہے، ایک پورا تعلیمی نظام ہے، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں سے رہنمائی نہیں لیں گے ہم بھی بھٹکتے رہیں گے اور ہم بھی اسی طرح حیران رہیں گے۔ اور ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت میں جذب ہونے سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی تہذیب بھول کے کہیں اور چل پڑیں۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ
اپنے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو تھام کے رکھیے، کسی اور بہتے دریا میں نہ بہہ جائیے. یہ مولانا نے اس وقت سوچا تھا اور اس کے لیے پھر دعوت دی تھی کہ جو مجھ سے متفق ہوں وہ آئیں اور ہم بیٹھ کے کوئی راستہ نکالتے ہیں. ایک سوال یہ بھی تو تھا نا کہ اب پاکستان بننے کا تو معلوم نہیں ہے، یہ تو 1940 اور 38-40 کی بات ہے کہ تحریک پاکستان کا ایک نام شروع ہوا ہے، قرارداد پیش کی جا رہی ہے، پتہ نہیں بنے گا یا نہ بنے. تو 2-3 سوال تو ذہن میں چل رہے تھے نا. ایک تو یہ چل رہا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنانا ہے. صرف اور صرف ایک ہی ریزن تھا نا بنانے، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین جہاں وہ اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں. تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی تھی؟ سب سے پہلے یہ کہ قیادت کو یہ بات واضح طور پہ یاد ہو، پھر ان کے پاس ایسی ٹیم ہو جو یہ کام کر سکیں، پھر ان کا آئین اس طرح کا ہو کہ جو کہ اس کو سپورٹ کرے اور اس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہ بننے دے. اور یہ بہت سارا کام تھا جو سوچنے کا تھا. لیکن فی الحال تو 2 سوال بہت واضح تھے کہ اگر ملک نہ بنا تو پھر اس تحریک کا نتیجہ کیا ہوگا، زندگی اور مشکل. اور اگر ملک بن گیا تو جو جائیں گے ہجرت کر کے ان کا کیا ہوگا، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا. ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے لیے جب دعوت دی جاتی ہے اور یہ افراد جمع ہوتے ہیں تو پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کا پیغام ان کو یاد دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو کہ یہ سارے کام کرے جو مطلوب ہیں. لہٰذا اسلامیہ پاک محلہ تھا، شہر لاہور تھا، 75 افراد تھے اور جماعت اسلامی قائم کر دی جاتی ہے. دیتی ہے دعوت اسلامی، گر دل میں ہے چاہت اسلامی، قائم ہو ریاست اسلامی، درکار قیادت اسلامی. ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی. نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے، نہ دبتی ہے نہ ڈرتی ہے، جو قوم سے وعدہ کرتی ہے یہ اس کو پورا کرتی ہے. اللہ کی خاطر جیتی